جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں؟ شہزاد اکبر صاحب کے اوپر لندن میں حملہ ہوا ہے. یہ حملہ کس نے کروایا، کیوں کروایا اور شہزاد اکبر صاحب کی حالت کیا ہے اس وقت، یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے. اور مریم اورنگزیب صاحبہ کو استاد دہشت گردی کی عدالت نے گرفتار کر کے 9 دسمبر کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے. یہ حکم کیوں جاری کیا گیا یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے. اور شیر افضل مروت صاحب کے خلاف ایک نیا مقدمہ ہی بن گیا ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کے بھی اب تمام پروگرام بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کیوں بڑھ رہے ہیں یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے. ہم سب سے پہلے شیر افضل مروت صاحب کی بات کریں گے. تھانہ اپارہ میں ان کے خلاف اور ان کے 20 ساتھیوں کے خلاف ایک اور پرچہ درج ہو گیا ہے، اور اب ان کی گرفتاری مجھے آبویس سی محسوس ہوتی ہے. شیر افضل مروت صاحب جو ہر جگہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ اس کا پروگرام بھی بڑھ گیا، اس کا پروگرام بھی بڑھ گیا، اب وہ خود بھی بڑھتے ہوئے مجھے محسوس ہو رہے ہیں، کیونکہ جو ان کے پلان تھے وہ سارے کے سارے پلان ان کو الٹ پڑ رہے ہیں. مثلا ان کا خیال یہ تھا کہ وہ عمران خان صاحب کی پارٹی میں بہت اوپر چلے جائیں گے، اور یہ جو باقی تمام وزراء ہیں، جو باقی تمام وکلاء ہیں، جو باقی تمام ساتھی ہیں، جو باقی تمام لیڈرز ہیں، باقی تمام ورکرز ہیں، وہ بہت پیچھے چلے جائیں گے اور وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے. انہوں نے پوری کوشش کی کہ شعیب شاہین صاحب کا پتہ کاٹ دیا جائے، گوہر خان صاحب کا پتہ کاٹ دیا جائے، نعیم پنجوتا صاحب کا پتہ کاٹ دیا جائے، پھر لطیف کھوسہ صاحب کا پتہ کاٹ دیا جائے، بابر اعوان صاحب کا پتہ کاٹ دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ علی ظفر صاحب کا پتہ کاٹ دیا جائے. کیونکہ وہ جب بھی عمران خان صاحب کے پاس جاتے تھے، ان کے جو بائیں کان میں، بائیں لیفٹ جو ہوتا ہے، لیفٹ کان میں جا کے کچھ نہ کچھ سرگوشی ضرور کرتے تھے، اور پھر عمران خان صاحب ان کی ہر بات پہ ہاں بھی کر دیتے تھے اور آرڈر بھی جاری کر دیتے تھے. مثلا شیر افضل مروت صاحب کے کہنے پہ عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہماری پارٹی کو سارا میڈیا، تمام ٹیلی ویژن چینل جو ان کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے. اور اس کے بعد پھر نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے، پھر اس کے بعد شعیب شاہین صاحب نے انہیں بتایا کہ ہمارے پاس تو پہلے سے سپیس نہیں ہے، اب اگر یہ جو تھوڑی سی سپیس ہے جس میں ہمیں جگہ دی جاتی ہے اور ہم بات کر لیتے ہیں، اگر ہم نے یہ سپیس خود ختم کر لی تو پھر ہم اپنی بات کہاں پہ کریں گے. تو سب لوگوں نے مل کے بڑی مشکل سے انہیں راضی کیا کہ شیر افضل مروت صاحب کا مشورہ غلط ہے، آپ اس چکر میں نہ پڑیں، جو سپیس میڈیا دے رہا ہے اس کو گریب کریں، اس کو خالی نہ چھوڑیں. پھر اسی طرح وہ سازش کر رہے تھے مختلف وکلاء کے خلاف اور بڑے کارکنوں اور لیڈروں کے خلاف وہ سازش کر رہے تھے، اور اس کے اوپر بھی عمران خان صاحب انہیں باقاعدہ موقع دے رہے تھے. اب کیونکہ وہ بہت زیادہ کانفیڈنس میں چلے گئے تھے اور ان کا خیال یہ تھا کہ اگر انہوں نے عفنان اللہ کو موقع مار لیا تو اب باقی پاکستان کو، باقی اداروں کو، باقی پارٹی کے لیڈروں کو موقع مارنے کو زیادہ مشکل نہیں ہے. اور اسی زہم میں وہ آگے بڑھتے چلے گئے اور ہر جگہ جا کے انہوں نے عجیب و غریب سی تقریریں کی، جس کے خلاف اب ظاہر ہے مقدمات درج ہونا شروع ہو گئے. اور جب یہ مقدمات درج ہو رہے ہیں تو پوری پارٹی، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، پوری پارٹی، ان میں سے کوئی شخص ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں. اس وقت نہ وکلا ساتھی ان کے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، نہ پارٹی کے اندر سے کوئی لوگ ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. تو یوں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جو شیر افضل مروت صاحب کے جو خواب تھے، جو ان کی پلاننگ تھی، جو ان کے پروگرام تھے، وہ سارے بڑھ گئے ہیں. کیونکہ وہ ہمیشہ لوگوں کو کہتے تھے اس کا پروگرام بڑھ گیا، اس کا پروگرام بڑھ گیا. تو اب شیر افضل مروت صاحب کا پروگرام بھی مجھے بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف جائیں گے. مریم اورنگزیب صاحبہ کے خلاف انسداد دہشت گردی کے اندر ایک پرچہ درج ہوا تھا، اس میں جاوید لطیف صاحب بھی اس میں ملوث تھے، یا وہ بھی اس کا حصہ تھے. عدالت نے بار بار بلا رہی تھی، لیکن کیونکہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ چکے ہیں تو اب مریم اورنگزیب صاحبہ کو یقین ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ بن رہی ہے، تو اب وہ عدالت کو لفٹ نہیں کروا رہی تھی. عدالت وہ جانا مناسب نہیں سمجھ رہی تھی، جس کی وجہ سے انسداد دہشت گردی کی عدالت نے کل حکم جاری کر دیا ہے کہ 9 دسمبر کو انہیں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے. میری اطلاع کے مطابق گرفتاری سے پہلے ہی یہ خود عدالت کے اندر پیش ہو جائیں گی، لہٰذا ان کو گرفتار کرنے کی ضرورت یا نوبت نہیں آئے گی. لیکن اب سوال یہ ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو اس لیول پہ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یہ سمجھتی ہیں، یا یہ پوری پارٹی سمجھتی ہیں، یا سب لوگ سمجھتے ہیں کہ عدالتیں ہیں اور عدالتوں کا احترام ہونا چاہیے، تو پھر یہ احترام ان کو کرنا چاہیے. یہ ہمیشہ کرٹیسائز کرتے تھے عمران خان صاحب کے اوپر کہ عمران خان صاحب کو عدالت بلاتی ہے، یہ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، وہاں جاتے نہیں ہیں. کبھی یہ گھر پہ بیٹھے ضمانت لے لیتے ہیں، کبھی یہ جوڈیشل کمپلیکس میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کے پیپر سائن کر دیتے ہیں، وہاں پہ جج صاحب کو بلا لیا جاتا ہے. جج صاحب کو اپنی مرضی کی جگہ پہ بلا کے عمران خان صاحب انصاف چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اگر عمران خان صاحب اس میں غلط تھے تو یہاں پہ مریم بی بی بھی ٹھیک ٹھاک غلط ہیں.
یہ بھی وہی کچھ کر رہی ہیں جو عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی کے لوگ کرتے تھے۔ تو میرا خیال ہے اگر عدالتوں کا آپ نے احترام نہیں کرنا تو پھر عدالتوں کو پاکستان کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ پھر سب سے بہترین طریقہ ہے کہ جب آپ کی حکومت آئے تو آپ ساری عدالتوں کو ٹھپ کر دیں، سب کو بند کر دیں، اور اس کے بعد خود ہی فیصلے کر لیا کریں، خود ہی وکیل بن جایا کریں، خود ہی جج بن جایا کریں، خود ہی منشی بن جایا کریں، خود ہی فیصلے لکھ لیا کریں، اپنے اخبار میں چھپوا لیا کریں، اپنے ٹیلی ویژن پہ نشر کر لیا کریں۔ پھر اس کے بعد تو یہی بچتا ہے۔ اگر انصاف چاہیے، اگر قانون چاہیے تو پھر سب کو اسے ماننا پڑے گا، اس کی حکمرانی کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اگر آپ قانون کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو برا کہنا، دوسرے لوگوں کے اوپر الزام دھرنا، یہ پھر مناسب نہیں ہے۔ پھر آپ کو اپنی اداؤں پہ غور کرنا چاہیے۔ اب بھی اگر مریم اورنگزیب صاحبہ سمجھداری کا ثبوت نہیں دیتی تو پھر میرا خیال ہے ان کی گرفتاری بھی ہو جائے گی، اور پھر انہیں اپنی انا کا صدقہ بھی اتارنا پڑے گا۔ اب ہم آتے ہیں شہزاد اکبر صاحب کی طرف۔ شہزاد اکبر صاحب عمران خان صاحب کے دور میں انتہائی پاورفل آدمی تھے، ایف آئی اے بھی ان کے پاس تھی، نیب بھی ان کے پاس تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں بہت زیادہ اختیارات حاصل تھے۔ یہ جہاں چاہتے تھے، جس کو چاہتے تھے گرفتار کر کے 90 دنوں کے لیے نیب کی عدالت میں، نیب کی جیل میں پھینک دیتے تھے۔ اور اس وقت آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ ان کے پاس اتنا بڑا پلندہ ہوتا تھا کاغذوں کا، یہ ٹیلی ویژن سکرینوں پہ بیٹھ کے اپنی مرضی کے اینکر کو انٹرویو دیتے تھے اور اس میں لہراتے تھے کہ یہ دیکھیں یہ رسید، یہ دیکھیں رسید، یہ دیکھیں رسید، اتنے ارب روپے آ گئے، اتنے ارب روپے چلے گئے، یہ منی لانڈرنگ ہوئی۔ اور اس کے بعد جب مقدمات بناتے تھے شہزاد اکبر صاحب تو ایک بھی مقدمہ عدالت میں ٹھہر نہیں پاتا تھا۔ لیکن اس دور میں شہزاد اکبر صاحب بڑے پاورفل آدمی ہوتے تھے۔ ہم سب کا خیال یہ تھا کہ یہ کیونکہ 52 فٹ لمبے جوان ہیں، یہ پاکستان سے کبھی باہر نہیں جائیں گے، یہ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن جو ابتدائی لوگ اس ملک سے باہر گئے ان میں شہزاد اکبر صاحب بھی شامل تھے، اور شہزاد اکبر صاحب نے لندن میں جا کے پناہ لے لی۔ اب یہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پہ رہ رہے ہیں، اور کل انہوں نے کلیم کیا کہ میرے اوپر تیزاب سے حملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی میں زخمی ہوا ہوں لیکن میری فیملی بچ گئی ہے، اور اس پہ ساتھ ہی انہوں نے کہا میں نے پولیس بلا لی، اب میرے گھر کی حفاظت جو ہے وہ پولیس کر رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ دنیا کے کسی شخص کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے اوپر حملہ ہو، یا ان کے گھر کے اوپر حملہ ہو، یا ان کے بچوں کے اوپر حملہ ہو، اور وہ بھی تیزاب پھینکنا انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جس کی میں جتنی بھی چاہوں مذمت کروں وہ کم ہوگی۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ آپ ماضی میں کیا کرتے رہے، کیونکہ یہی لندن تھا، اسی میں میاں نواز شریف تھے، اسی میں ان کی فیملی تھی، اور ان کے گھر کے سامنے آپ کیا نہیں کرتے رہے۔ یعنی 4 سال تک میاں نواز شریف کے گھر کے سامنے ایک مجمع لگا ہوتا تھا، اور وہاں پہ ننگی گالیاں دی جاتی تھی، اور اندر خواتین ہوتی تھی، بچے ہوتے تھے۔ پھر ان کو دفتر سے نہیں نکلنے دیا جاتا تھا میاں نواز شریف کو، پھر گھر سے نہیں نکلنے دیا جاتا تھا۔ ان کی فیملی کا کوئی شخص اگر کسی جگہ چلا جاتا تھا تو اس کے پیچھے پی ٹی آئی کے ورکرز لگ جاتے تھے، وہ ڈرم بجاتے تھے، وہ آوازیں کستے تھے، وہ گالیاں دیتے تھے۔ آج بھی سوشل میڈیا پہ اور مریم اورنگزیب صاحبہ کی وہ کلپ پڑے ہوئے ہیں کہ جب وہ شاپنگ کے لیے گئی یا وہ آکسفورڈ اسٹریٹ میں پھر رہی تھیں تو اس کے پیچھے ان کے پیچھے پی ٹی آئی کے لوگ لگ گئے، اس میں ایک خاتون بھی تھی، اور جو اس وقت ہوا ان کے ساتھ وہ پوری دنیا نے تماشا دیکھا۔ اب شہزاد اکبر صاحب کو لندن میں بیٹھ کے محسوس ہو رہا ہوگا کہ جب کسی کے اوپر حملہ ہوتا ہے، یا کسی کے گھر کا گھیراؤ کیا جاتا ہے، یا پھر اسے گالی دی جاتی ہے، یا پھر اس کے اوپر تیزاب پھینکا جاتا ہے، یا اسے گھر سے نکلنے نہیں دیا جاتا، یا گھر میں گھسنے نہیں دیا جاتا، تو اس وقت انسان کی فیلنگ کیا ہوتی ہے۔ تو یہ وہ کیا ہوا ہے جس کا نتیجہ اب شہزاد اکبر جیسے لوگ بھگت رہے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کو اب اپنے جرائم پہ توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہوں پر معذرت کرنی چاہیے، اور اس کے بعد اپنے معاملات کو درست کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ اب شروعات ہیں، یہ کوئی آخری ایکٹ ڈرامے کا نہیں لکھا جا رہا، یہ اب ڈرامہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کے اوپر حملہ کس نے کروایا۔ میرا نہیں خیال کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز ہوں گے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اس وقت جواب نہیں دیا جب یہ جواب دینے کی پوزیشن میں تھے، تو اب تو میرا خیال ہے ان کے لوگ بھی لندن کے اندر نہیں ہوں گے، اور انہیں شہزاد اکبر کے ساتھ کوئی زیادہ ہمدردی بھی نہیں ہوگی۔ شہزاد اکبر صاحب خود کلیم کر رہے ہیں کہ یہ حملہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کروایا ان پہ، اور وہ انہیں ایک میسج دینا چاہتی ہے کہ آپ لندن کے اندر بھی ہیں تو محفوظ نہیں ہیں، اور یہ بات انہوں نے اپنے کئی دوستوں سے کی جنہوں نے مجھے بھی بتایا۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ اس قسم کا کام کرے گی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کام کرنا ہوتا تو پھر وہ پکے ہاتھ کے ساتھ کرتے۔ پھر اسی طرح ایک عام سے لڑکے کو بھجوا دینا، پھر ایک تیزابی محلول کسی کے اوپر پھینک دینا، یہ کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے۔ یہ تو عام
گلی محلے کے لوگ بھی کر لیتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ اس قسم کا لوز ایکٹ کرے گی۔ اب دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ جو ہیں انہوں نے یہ کام کیا، تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے یہ کام کیا ہوگا، اور اس کی بھی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں وہ مینٹلی اسی ٹائپ کے لوگ ہیں، وہ کسی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور ان کو کرتے ہوئے کسی چیز کا کوئی احساس نہیں ہوتا کہ بچہ ہے، خاتون ہے، یا ایک صاحب ہے، کوئی معزز آدمی ہے، یا وہ لندن میں ہے، یا وہ جرمنی میں ہے، یا پاکستان میں، یہ لوگ کر گزرتے ہیں۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ اب پی ٹی آئی کے ورکرز وہ شہزاد اکبر صاحب سے کوئی بہت زیادہ مطمئن نہیں ہے، کیونکہ ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو موجودہ ایشوز ہیں اس کے پیچھے شہزاد اکبر صاحب کا ہاتھ تھا۔ شہزاد اکبر صاحب اگر 190 ملین پاؤنڈ کے معاملے میں کوئی ڈنڈی نہ مارتے، اگر وہ کوئی ایسے سوراخ نہ چھوڑتے، اگر کوئی ایسی لکیریں نہ چھوڑتے، تو آج عمران خان صاحب کے ساتھ یہ نہ ہو رہا ہوتا۔ اور اب شہزاد اکبر صاحب کے خلاف کیونکہ ٹرولنگ ہو رہی ہے اور مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، اس کا امکان عین موجود ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کے اوپر یہ حملہ جو ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کروایا جا رہا ہو۔ تو شہزاد اکبر صاحب کو میرا خیال ہے کہ اپنی چارپائی کے نیچے ڈانگ پھیر کے دیکھ لینی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پی ٹی آئی کے اندر سے کچھ لوگ ہوں جو اب انہیں نقصان پہنچانا چاہ رہے ہوں، کیونکہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی شہزاد اکبر صاحب کا ٹھیک ٹھاک گھیراؤ کرنے والی ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے سے اطلاع دے رہا ہوں شہزاد اکبر صاحب، کیونکہ حالات یہاں پہ چینج ہو رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ ہمارے لیے غدار ہیں۔ اور یہ جو چیز ہے اب وہ وکلا بھی کہہ رہے ہیں جو عمران خان صاحب سے روزانہ ملتے ہیں، ان سب کا یہ خیال ہے کہ شہزاد اکبر صاحب نے کوئی ڈبل گیم کی ہے، اور اس اندیشے کے بعد اب شہزاد اکبر صاحب کے اوپر جو پی ٹی آئی کے لوگ حملہ کریں گے، بس شہزاد اکبر صاحب یاد ہی کریں گے کہ پی ٹی آئی کے اپنی جو جماعت ہے ان کی، وہ جب کسی کے خلاف ہوتی ہے تو وہ کرتی کیا ہے۔ تو شہزاد اکبر صاحب کے لیے وارننگ ہے کہ پی ٹی آئی اب ان کے خلاف ہو چکی ہے، اور کسی وقت بھی کسی بھی پلیٹ فارم سے ان کے خلاف ایک میسج نکل سکتا ہے، اور اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب کا گھر سے نکلنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا۔